بچپن کی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہے نا؟ ایماندار لکڑہارے کی کہانی بھی بالکل ویسی ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم اس کہانی کو اس کے سادہ بچوں والے سبق سے ہٹ کر دیکھیں؟ چلیے آج اس جانی پہچانی کہانی کے پیچھے چھپے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بالغ کی نظر سے۔ کہانی تو ہم سب کو یاد ہی ہے۔ ایک غریب لکڑہارا تھا، رامو، جس کی پوری دنیا، اس کی روزی روٹی صرف ایک لوہے کی کلہاڑی پر چلتی تھی، اور پھر ایک لمحے میں دریا اس سے وہ بھی چھین لیتا ہے، سب کچھ ختم۔ اور بس یہیں سے وہ سوال اٹھتا ہے جو آج کے اس تجزیے کی بنیاد ہے۔ کیا عملی زندگی میں، اس دنیا میں، ایمانداری کا انعام ہمیشہ اتنا ہی صاف اور فوری ملتا ہے جیسا اس کہانی میں دکھایا گیا ہے؟ تو آئیے کہانی کے اس مرکزی حصے پر چلتے ہیں، جہاں معاملہ صرف ایک کلہاڑی کھونے کا نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک کردار اور نیت کے امتحان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا رامو کی حالت کا اندازہ تو کریں۔ وہ شخص جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا، اب اس کی روزی روٹی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ بھی اس کی پہنچ سے دور، دریا کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے۔ یہ مکمل بے بسی اور مایوسی کا لمحہ ہے۔ اور پھر اچانک امید کی ایک کرن جاگتی ہے، ایک مافوق الفطرت ہستی ظاہر ہوتی ہے جو اسے نہ صرف اس کے نقصان کی تلافی کا موقع دیتی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے خزانے کا لالچ بھی دیتی ہے۔ پہلے سونے کی کلہاڑی، پھر چاندی کی، لیکن نہیں، رامو اپنی سچائی پر ڈٹا رہتا ہے۔ دیکھیں، رامو کی یہ صورتحال دراصل ہر انسان کی زندگی میں آنے والے کسی نہ کسی اخلاقی امتحان جیسی ہی ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں، ہے نا؟ پہلے کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے، پھر کوئی آسان راستہ یا شارٹ کٹ سامنے آتا ہے، اور آخر میں انتخاب کا وہ لمحہ آتا ہے جو کردار کی اصلی مضبوطی کو پرکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، رامو نے ایمانداری کا انتخاب تو کر لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کا انعام کیا تھا اور حقیقی زندگی کا انعام کیا ہوتا ہے۔ کہانی کے مطابق انعام فوری ہے اور بہت بڑا بھی۔ اس کی ایمانداری اسے غربت سے نکال کر سیدھا امیر بنا دیتی ہے۔ یہ ایک بالکل خوابوں جیسا مثالی نتیجہ ہے۔ لیکن کیا حقیقی زندگی بھی اتنی ہی سیدھی ہوتی ہے؟ اکثر تو نہیں۔ اصل زندگی میں ایمانداری کا انعام سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ انمول چیزیں ہوتی ہیں جو پیسوں سے خریدی ہی نہیں جا سکتیں، جیسے لوگوں کا اعتماد، معاشرے میں عزت، اور سب سے بڑھ کر اپنے ضمیر کا سکون۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم موڑ پر، جہاں ہم اس کہانی کے مشہور سبق کو ایک بالکل نئے زاویے سے پرکھیں گے۔ یہ وہ لائن ہے جو اس کہانی کا پورا نچوڑ سمجھی جاتی ہے، ایک بہت ہی سادہ اور امید سے بھرا خیال۔ لیکن ایک منٹ، کیا واقعی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ایمانداری کا راستہ اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اس کا انعام فوراً نہیں ملتا، بلکہ کئی بار تو سچ بولنے کی وجہ سے وقتی طور پر نقصان یا مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کا اصل میٹھا پھل کوئی باہر سے ملنے والا فائدہ نہیں، بلکہ وہ اندر کا سکون ہے، ایک صاف ضمیر۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ نہیں سکھا رہی کہ ایمانداری کوئی منافع بخش سودا ہے، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ دیانتداری بذات خود ایک انعام ہے۔ تو پھر ایک بالغ ذہن کے ساتھ ہم اس بچوں کی کہانی سے آج کے دور کے لیے کیا سبق نکال سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایمانداری کے بارے میں نہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے دیانتداری یعنی انٹیگریٹی کے بارے میں ہے۔ اور دیانتداری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس وقت بھی صحیح راستے پر قائم رہے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جب اس بات کی بھی کوئی امید نہ ہو کہ اس کے اچھے کام کا کوئی فوری فائدہ ملے گا۔ یہی تو رامو کی اصل طاقت تھی۔ اور یہ پوری بات ہمیں اس آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر طرف شارٹ کٹس اور آسان راستوں کا لالچ موجود ہے، وہ کون سی سونے کی کلہاڑی ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے؟ اور جب وہ لمحہ آئے تو ایک شخص کا انتخاب کیا ہونا چاہیے؟